السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیز ساتھیوں، 25 دسمبر کو جو ایک تہوار آتا ہے عیسائیوں کا تہوار، جس کو کرسمس کہا جاتا ہے، وہ خالص عیسائیوں کا تہوار ہے، مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو تہوار دیے ہیں، ایک عید الفطر ہے، دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ یہ دونوں تہوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیے ہیں اور ہمارے لیے دونوں تہوار کافی ہیں۔ اس کے علاوہ نہ اسلام میں کوئی تیسرا تہوار ہے، اور جو تہوار ہیں جو لوگوں نے بنا لیے ہیں وہ ان کے اپنے ہو سکتے ہیں، لیکن اسلامی تہوار نہیں ہے۔ اسلامی تہوار بس یہی دو تہوار ہے، اور ہمیں انہی دونوں تہواروں پر خوشی منانا ہے۔ تو خیر، یہ جو تہوار ہے یہ خالص عیسائیوں کا تہوار ہے، اور عیسائی حضرات جو مناتے ہیں اس تہوار کو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، یعنی ان کی ولادت کا دن منا رہے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی، کب آپ پیدا ہوئے، یہ کسی کتاب میں آج تک لکھا ہوا نہیں ہے، نہ عیسائیوں کی کتاب میں، نہ یہودیوں کی، نہ مسلمانوں کی کسی کتاب میں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ذکر فرمایا، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو حکم فرمایا کہ جب ان کو درد ذہ ہوا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب ان کو درد ذہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم یہ فرمایا کہ جو یہ کھجور کا پیڑ ہے، کیونکہ وہ کھجور کے پیڑ سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، تو کھجور کے پیڑ کا متعلق اللہ نے فرمایا کہ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ یہ جو کھجور کا پیڑ ہے اس کی شاخ جو ہے ٹہنی، اس کو ہلاؤ تو وہاں سے تازہ کھجور گریں گی۔ تو اس واقعے سے اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جو کھجوریں جو پکتی ہیں وہ گرمی کے موسم میں پکتی ہیں، تو یہاں سے یہ تو معلوم ہو سکتا ہے کہ گرمی کے موسم میں آپ کی ولادت ہوئی، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، کون سے سال میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، صرف اتنا ہے کہ آپ کی ولادت گرمی کے مہینے میں ہوئی۔ تو اب یہ جو موسم ہے 25 دسمبر، یہ تو بھری سردیوں میں موسم آتا ہے۔ قرآن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سردی کے موسم میں نہیں ہوئی، دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوئی، پہلی بات۔ اور دوسری بات، مسلمانوں کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کرسمس کے دن عیسائیوں کے ساتھ شامل ہوں، ہرگز یہ اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو پوچھنا چاہیے عیسائیوں سے، وہ کیوں 25 دسمبر کو تہوار منا رہے ہیں۔ جب آپ معلوم کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کے عقیدے ہیں وہ 3 عقیدے ہیں، جن کو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ جس کے یہ 3 عقیدے ہیں وہ بھی کفر میں مبتلا ہو گیا، وہ بھی کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو ان کے 3 عقیدے کیا ہیں؟ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان تینوں مجموعے کا نام خدا ہے۔ یہ 3 عقیدے ہیں عیسائیوں کے، اور ان 3 عقیدوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل منع فرمایا کہ ان 3 عقیدوں میں سے یہ 3 عقیدے یا 2 عقیدے یا ایک عقیدہ بھی ہے اللہ کے بارے میں اس طرح کا، معاذ اللہ، تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ہم توحید پرست مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ مریم کے بیٹے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خود یہ فرمایا، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ فرمایا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ یہ تمام باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں، جن کو اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے۔ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور دوسری بات کہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح عیسائیوں کے ساتھ شامل ہونا 25 دسمبر کو جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہو تو آپ بھی ان کی تائید کر رہے ہو، آپ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہو کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور ان کی اس بات کی آپ تائید کر رہے ہو، آپ ان کی تائید کر رہے ہو، آپ تسلیم کر رہے ہو، ان کے ساتھ شامل ہو کر آپ بھی ایک گواہی دے رہے ہو۔ تو معاذ اللہ یہ گناہ نہ کریں، کیونکہ ہم توحید پرست مسلمان ہیں۔ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے کہ وہ پاک ہے، بے عیب ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، رشتہ داروں سے پاک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھے، اس کے معنی و مطالب اور اس کی جو تشریح ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اس کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جو مسلمان ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو وہ خود سمجھ لے کہ وہ ان کو مبارکباد دے رہا ہے، وہ ان کو اس بات کو تسلیم کر رہا ہے۔ اور دوسری بات، کوئی مسلمان کسی عیسائی کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس نہیں بول سکتا، ہرگز نہیں بول سکتا۔ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ مذاق میں بھی کوئی آدمی ہیپی کرسمس یا میری کرسمس نہیں بول سکتا، ہرگز نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان الفاظوں پر غور کیا جائے، ان الفاظوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ جو ہے ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آج کے دن پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہو، تائید کر رہے ہو۔ تو ان الفاظوں پر غور کیا جائے، کیونکہ یہ جو تہوار ہے عیسائیوں کا وہ باقی اور دوسرے تہواروں کی طرح نہیں ہے۔ باقی جو اور ہندوستان کے اندر جو ہزاروں تہوار ہیں، یہ تہوار ان تمام تہواروں سے الگ ہے۔ یہ جو تہوار منایا جا رہا ہے یہ ایک عقیدے کے مطابق منایا جا رہا ہے۔ ان کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل قرآن و حدیث کے بالکل خلاف عقیدہ ہے، اور ہم اس عقیدے کے خلاف ہیں، اس عقیدے کی ہم گواہی دینے والے نہیں ہیں۔ تو جس مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت، قرآن کی محبت، حدیث کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جو محبت ہوگی، اور جس مسلمان کے دل میں سورہ اخلاص کی محبت ہوگی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو جس انسان کے دل میں تمام محبتیں جمع ہوں گی تو انشاءاللہ وہ نہیں منائے گا۔ لیکن جس انسان کے دل میں تمام باتیں نہیں ہیں وہ تو منائے گا۔ اسی طرح 25 دسمبر کے دن کوئی مسلمان نہ کسی عیسائی کو کیک دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، لیکن ہاں کوئی مسلمان ایسی جگہ پھنس گیا کہ اس کو کیک لینے کی نوبت آ گئی یا کوئی تحفہ لینے کی نوبت آ گئی تو وہ حل و خاموش جو ہے اس کو لے سکتا ہے، خاموش لے رکھ لے، بعد میں اس کو کسی اور کو دے دے، اس کو استعمال نہ کرے، نہ تحفہ لے نہ تحفہ دے، نہ کیک کاٹے، نہ ان کے ساتھ کیک میں شامل ہو، نہ ان کے ساتھ جائے۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے آفس میں جو ہے اس دن کیک کاٹی جاتی ہے تو ہم کھا لیں کیا؟ تو لہٰذا آپ اس دن چھٹی لے لیں، آپ اس دن آفس کو نہ جائیں، آپ کوئی بہانہ لگا دیں تاکہ آپ کا ایمان صحیح سلامت رہے اور آپ اس بیکار عقیدے سے بچ جائیں۔ اس لیے جو آدمی ان کے ساتھ شامل ہوگا تو وہ زبان سے گواہی نہ بھی دے لیکن دل تو اس کا مان رہا ہے، دل سے تو وہ شامل ہے، زبان تو خاموش ہے لیکن دل تو جو ہے اس کے ساتھ ہی ہے، تو وہ لوگ بھی تو یہ سوچیں گے ہمارے ساتھی ہے۔ تو اس طرح ان کے کسی بھی پارٹی میں، محفل میں جو ہے وہ شریک نہ ہو جائے، نہ کوئی کیک لیا جائے، نہ کوئی کیک کاٹا جائے، نہ کوئی کیک دیا جائے، نہ کوئی تحفہ دیا جائے۔ اسی طرح ہیپی کرسمس یا میری کرسمس بھی نہ بولے جائے۔ اسی طرح 25 دسمبر کے دن لال کپڑے بھی نہ پہنے جائے۔ کوئی مسلمان 25 دسمبر کے دن لال کپڑے نہیں پہنے گا، کیونکہ لال کپڑے 25 دسمبر کے دن پہننا یہ ان کی پہچان ہے، عیسائیوں کی پہچان ہے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان پورے سال پہن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ لباس تو ایسا ہے کہ لباس تو نہیں پہننا چاہیے۔ مسلمانوں کو تو سفید لباس پہننا چاہیے جو کہ سنت ہے، اور سنت کے مطابق ہمارا لباس ہونا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم فرمائے۔ تو 25 دسمبر کے دن کوئی مسلمان لال کپڑے نہیں پہنے گا، اگر کوئی پہنے گا تو وہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی اسٹیٹس پر نہ لگائے، میری کرسمس بول کے یا ہیپی کرسمس بول کے کوئی بھی مسلمان اپنے اسٹیٹس پر نہیں لگا سکتا۔ جو آدمی اگر اپنے اسٹیٹس پر لگاتا ہے وہ اسلام سے اسی وقت خارج ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، تحفظ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ تحفظ عقیدے کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ تہوار دوسرے کسی تہوار کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو سنتا کلوز کے جو کپڑے ہیں وہ بھی پہننا جائز نہیں ہے، وہ بھی نہیں پہن سکتے، وہ ان کا خالص تہوار ہے اور وہ ان کا اپنا ایک لباس ہے جس لباس کو مسلمان نہیں پہن سکتا، نہیں اپنا سکتا۔ اب بہت سے بچے جو ہمارے اسکول میں پڑھنے والے ہیں ان کو 25 دسمبر کے دن پروگرامز ہوتے ہیں تو ان کو سنتا کلوز کے کپڑے پہننے کو کہا جاتا ہے، تو ان کو ہرگز نہ پہنائے جائیں۔ آپ منع کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ لیکن آپ ہی ایکشن نہیں لے رہے ہو، اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے، آپ منع نہیں کریں گے تو وہ تو بھائی ان کو کیا معلوم آپ کے تہوار میں کیا منع ہے کیا صحیح ہے، ان کو تو نہیں معلوم کہ وہ تو ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ فلاں صاحب کی ذمہ داری ہے، فلاں بچے کی ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری کو قبول نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو اور آپ اس سنتا کلوز کو لال کپڑے پہننے کو قبول کرو گے تو وہ تو دیں گے، اس لیے آپ منع کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ لیکن
25 दिसंबर को अगर कोई आदमी हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस बोलता है तो ये अल्लाह तबारक व तआला को गाली देने के बराबर है। यानी कोई आदमी माज़ल्ला 1000 बार क्या करोड़ बार माज़ल्ला कोई आदमी ये कहे कि माज़ल्ला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये एक अल्फाज है। इसी तरह कोई आदमी अगर मेरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस बोलता है तो उसका मतलब यही है कि वो आदमी इस बात की मुबारकबाद दे रहा है कि आज के दिन अल्लाह ने अपना बेटा जना, और ये अल्फाज कहना ये अल्लाह तबारक व तआला को गाली देने के बराबर है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जिअतुम शयअन इद्दा तकादुस्समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु वतनशक़्क़ुल अर्दु वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा। कि कोई आदमी के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये गाली है, ये बहुत बड़ी गाली है जो लोग ये बोलते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है। हालांकि ज़मीन फट जाए और आसमान टूट जाए और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए, ये गुनाह इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह ये है कि आदमी ये इल्ज़ाम लगाए, ये बहतान लगाए अल्लाह तबारक व तआला पर कि अल्लाह तबारक व तआला के भी माज़ल्लाह बेटे हैं, बेटियाँ हैं, औलाद है या माँ बाप हैं। ये एक इल्ज़ाम और बहतान है अल्लाह तबारक व तआला पर। तो तमाम मुसलमानों की अल्लाह तबारक व तआला इस बेकार और बदअक़ीदे से हिफाजत फरमाए, और तमाम मुसलमानों को भी चाहिए कि वो बचें, ना लाल कपड़े पहनना है, ना कोई केक काटना है, ना कोई तोहफ़ा देना है, ना लेना है, ना हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस भी नहीं बोलना है आपको। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।